صحابہ کرام کی بھی محبت اور عشق کیا تھا بھائی. آج کے دور ارے امام صاحب نے نماز خراب کر دی, امام صاحب کو کیا ہو گیا, نیت توڑ دی انہوں نے, لیکن وہ بھی عشق تھا ان کا, اور عشق کا بڑا امتحان تھا, بڑا امتحان تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رخ سے ادھر رخ پر نماز پڑھی ہے نا, تو صحابہ کرام نے نیت نہیں توڑی, جدھر حضور کا رخ ہے ادھر ہی عاشقوں کا بھی رخ ہے. وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پھر سے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. پچھلے سال سے لے کے اب تک نہ جانے کتنے لوگ رخصت ہو گئے اور کتنے لوگوں کو ہم نے قبرستان میں دفن کر دیا, لیکن پھر سے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا ہے اور زندگی میں پھر سے رمضان عطا فرمایا ہے. اس بات پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا دل سے بولیے الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. پھر اللہ رب العزت نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی, اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں الحمدللہ. ہر بات پہ شکر ادا کرنے کی کوشش کریں, اللہ پاک کو شکر گزار بندے بہت زیادہ پسند ہیں. اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے, دوگنی خوشی کا موقع ہے. مسجدیں تو ساری دنیا میں پائی جاتی ہیں, لیکن دنیا میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صرف ایک ہی ہیں, اور ساتھ ہی حضرت بابا قطب کی صحبت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان المبارک اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک شاندار ذریعہ ہے. اس ماہ مبارک میں نوافل کا ثواب بڑھا کر کے فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور فرائض کا ثواب بڑھا کر کے 70 گنا کر دیا جاتا ہے. یعنی جیسے لوٹ لگی ہوتی ہے, ایک سیل لگی ہوتی ہے نا, خاص طور سے کچھ موقعوں پہ کوئی آفر آتا ہے, کوئی تہوار آتا ہے تو آفر نکالے جاتے ہیں, تو اسی طرح سے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سیل لگی ہوئی ہے. کرو گے ایک نیکی لیکن ملے گا 70 اجر, اس کا 70 گنا زیادہ اجر ملے گا. اس پروردگار کی رحیمی اور کریمی ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. تو قرآن مجید کا خلاصہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے, چونکہ لوگ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں, اس بات کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ ذرا دلچسپی سے اس میں شامل ہوں گے تو قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ خلاصہ بیان ہو جائے جو کچھ آج پڑھا گیا ہے اس کا, تاکہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے, اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے, سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے, اللہ پاک کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے. یہاں سے جو شروعات ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں پروردگار کے لیے جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے. دل سے ذرا بولیں گے, احساس کے ساتھ, فیلنگ کے ساتھ اس کو بولیں گے تو انشاءاللہ اس بات کا لطف اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا, کیونکہ وہ ہمیں بھی پال رہا ہے اور ساری کائنات کا پالن ہار ہے. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار سن نہیں رہا. جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو ندا آتی ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم کہ پروردگار تو ہی رحمان الرحیم ہے, تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتا ہے. پھر جب کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو ندا آتی ہے کہ بے شک تمہاری عبادت میرے لیے ہے اور میں ہی تمہاری مدد کرنے والا ہوں. یہاں تک بات ہو گئی اللہ رب العزت کی تعریف کی. اب اللہ پاک نے اپنے بندوں کو سلیقہ سکھایا کہ مانگو کیا. اب آگے جو بات ہو رہی ہے وہ بندے کی ہو رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے سیدھا راستہ مانگو اور دعا کرو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, کن کے راستے پر چلا؟ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ ہے سورہ فاتحہ, آدھی بات اللہ کی اور آدھی بات بندے کی. تو یہ دو اس میں بانٹا گیا ہے اس کو. تو جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں سنیں اس فیلنگ کے ساتھ میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں, جس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کوشش کریں سورہ بقرہ کی تلاوت کا. مگر قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج تک الحمدللہ موجود ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین, لیکن اس سے وہی ہدایت حاصل کریں گے جن کے دل میں خوف خدا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, تو پھر آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بات کی. ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو غیب پر ایمان رکھے, اف اینڈ بٹ نہ کرے, کیوں کیسا کہاں یہ سب نہ کرے, تو وہ ایمان والا ہے. اور اگر وہ یہ کرنے لگے کہ وہ کیسا ہے, کتنا ہے, کیسا, تو پھر وہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے للن ٹاپ والی. پھر کوئی ایتھسٹ پیدا ہو جاتا ہے جب وہ اس پر سوال کرنے لگتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ ایمان والوں کی ایک شان یہ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں.
پھر ایمان والوں کی شان بیان کی اللہ پاک نے کہ ایمان والے وہ ہیں اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو حضور سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو حضور پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے پھر آگے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں غیب پر ایمان، اور آپ دیکھو نا کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے کیا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ پاک کہتا ہے کہ زمین کا فرش کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے۔ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے۔ یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے اور مردہ کھیتیاں زندہ ہو جاتی ہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے۔ یہ چوپائے بنائے اللہ نے، ان پر سواریاں کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو۔ یہ جو بنائے حلال جانور، ان کا گوشت کون کھاتا ہے؟ تم کھاتے ہو۔ تو یہ کائنات اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے، کائنات کی ایک ایک فیسلٹی کو انجوائے کرنے کے لیے انسان بنایا گیا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، تو ہمیں کوئی یوز نہیں کرتا، ہم ساری چیزوں کو یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ادیوگ پتی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن دنیا کی ساری دولتیں ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایمان کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ایمان ساری دولتوں پہ بھاری ہے۔ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اس پر شکر ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کی طرف، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب آدم کو سجدہ کیا گیا کیونکہ ان کی پیشانی میں ہمارے آقا کا نور موجود تھا، نور محمدی تھا، اس وجہ سے سجدہ کیا۔ دوسرا ریزن یہ ہے سجدہ کرنے کا کیونکہ جناب آدم کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، وہ علم میں فرشتوں سے بڑھ کر تھے۔ فلسفہ یہ سمجھایا گیا کہ جو علم والا ہوتا ہے دنیا پھر اس کے سامنے جھکا کرتی ہے۔ آج ٹیکنالوجی جن کے پاس ہے، آج سائنس اور یہ جتنی بھی سورسز ہیں جن کے پاس میں، ہم مجبور ہو گئے نا انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے، تو جن کے پاس میں سائنس اور ٹیکنالوجی آج کی دنیا میں، ہم مجبور ہو گئے اور ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس یہ چیزیں اب نہیں ہے، لیکن جب کسی زمانے میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں آگے تھے تو دنیا ہمیں جھک کر کے سلام کر رہی تھی۔ تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے بڑے وعدے توڑے، اللہ رب العزت نے ان پہ جتنا فضل فرمایا وہ اتنا ہی نافرمانی کرتے رہے، پھر ان پر عذاب بھی آیا۔ اللہ رب العزت سے طرح طرح کی ڈیمانڈز وہ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کہتے تھے گائے کا ذکر ہے، اس سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں گائے کا بھی ذکر ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو حضرت ابراہیم کی آزمائش کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے ان کو آزمایا تھا۔ کیسے آزمایا تھا؟ بڑھاپے میں اولاد دی تھی، عام طور سے جب نہیں ہوتی، اس لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ یاد رکھو ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات اللہ کی، اس لیے نا امید مت ہو۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوتا، اسی لیے مسلمان خودکشی کم کرتے ہیں، کیونکہ جب آدمی کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ سوسائڈ کر لوں مر جاؤں، تو ایک چیز آ کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ ایمان، اور اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ تو ہمارا جو ریشیو ہے نا سوسائڈ کرنے والوں میں مسلمانوں کا، وہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگ دوسرے کرتے ہیں۔ جس کا ایمان کمزور ہے وہ اس طرف جاتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پاک فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو اللہ پاک نے جو ہے آزمائشیں رکھی۔ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں بیٹا آتا، امتحان میں وہ کامیاب اترے تو ہوا یہ کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو تو بچا لیا، لیکن بدلے میں انعام یہ عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی اللہ کے لیے۔ اللہ پاک نے ان کی اولادوں میں وہ برکت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم کی اولادوں میں تقریباً 5000 انبیاء پیدا ہوئے، تقریباً۔ اور اسی طرح سے پھر حضرت امام حسین نے تو سارا ہی کنبہ دے دیا تھا، تو اللہ نے ساری دنیا میں حضرت امام حسین کی اولادیں پھیلائی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک دیتا ہے اس کا 1000 گنا ملتا ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اللہ کے حکم پہ تعمیر نو کی تھی، ریکنسٹرکشن کیا تھا۔ ویسے تو کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن پھر ریکنسٹرکشن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو جب جناب ابراہیم کعبہ بنا چکے اور حجر اسود بھی رکھ چکے، تو کعبے کے پاس میں ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، جو لوگ عمرے پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، میں نے مقام ابراہیم کے سامنے نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پتھروں کو مت چومو، شرک ہو جاتا ہے، لیکن ساری دنیا مقام ابراہیم کے سامنے سجدے کر رہی ہے۔ وہ جو فتوے دے رہے ہیں مفتی، وہ بھی وہاں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے۔ مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں مقام ابراہیم، اور وہ کون سے قدموں کے نشان ہیں؟ دراصل وہ پتھر تھا۔ حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ پاڑ کے لیے جس طرح سے چیزیں استعمال ہوتی ہے نا، اوپر جب ہم جاتے ہیں تو پاڑ باندھتے ہیں، پھر اس سے اوپر جاتے ہیں تو اس طرح کی پاڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مبارک پتھر ہے یہ مقام ابراہیم، کہ جب جناب ابراہیم کو اوپر کی ضرورت ہوتی تھی تو آٹومیٹیکلی وہ پتھر اوپر کی طرف چلا جاتا تھا، اور جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تو آٹومیٹیکلی وہ نیچے ہو جاتا تھا۔
اب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اس پتھر پہ، وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر پہ قدموں کے نشان کیوں ہیں؟ آپ کو پتا ہے بڑی خاص دلچسپ بات ہے، حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی، اجرت مانگی اپنی مزدوری کرنے کے بعد، جو آخری پیغمبر آنے والا ہے وہ آخری پیغمبر محمد تو میری اولاد میں عطا فرما دے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت دعا، اس کائنات میں آج تک اتنی شاندار دعا ہوئی نہیں، نہ ہو سکتی ہے، کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد میں اپنی دعا میں کیا مانگا؟ رسول اللہ کو مانگا، سبحان اللہ۔ تو حضور کو مانگا، تو جب یہ مانگا جا رہا تھا نا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان صرف ایک پتھر پہ تو نہیں پڑے ہوں گے نا زندگی میں، نہ جانے کتنے پتھروں سے وہ گزرے ہوں گے، لیکن اس پتھر پہ قدموں کے نشان آج بھی ہیں۔ جب حضور کو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگا گیا تھا نا، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو پگھلنے کا حکم دے دیا، اور وہ نشان آج تک موجود ہے۔ دنیا دیکھے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے نبیوں کے جد حضرت ابراہیم نے ہمارے آقا کو مانگا تھا، اللہ رب العزت نے اس نشانی کو بھی محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ اب ساری دنیا جو ہے وہاں پر مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہے، بالکل خانہ کعبہ کے قریب۔ تو اس میں پہلے مسلمان جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ کو یہودیوں نے تانا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو یہ بات لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گئے تھے کسی قبیلے میں بات چیت کرنے کے لیے، تو وہیں پہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے۔ مدینہ شریف میں ایک جگہ ہے مسجد قبلتین ہے وہاں پہ، تو حضور وہاں نماز ادا فرما رہے تھے۔ بس نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ نماز کدھر رخ کر کے پڑھ رہے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ حضور نے نماز کے دوران اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، نماز ادا کر رہے تھے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، خواہش پیدا ہوئی تھی دل میں، بات بھی ابھی زبان پہ نہیں آئی تھی۔ اللہ رب العزت کیسی لاج رکھتا ہے، محبت تو وہی ہے جو بنا کہے محسوس کر لی جائے۔ آج دنیا یہی تو کہہ رہی ہے نا کہ بھئی ہم کچھ کہیں نا، بس آپ ایکسپریشن سے پہچان لیں کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ ایکسٹریم ہے، یہ ایکسٹریم لو ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اللہ آپ اپنا رخ اس مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی جانب کر لیں۔ نماز کے دوران 4 رکعت والی نماز تھی، ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے حضور، 2 رکعت نماز مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ اب رخ تو ادھر تھا نا، تو امام بھی ادھر ہوں گے۔ اب نماز کے دوران وحی نازل ہو گئی، اب رسول اللہ ادھر سے چلے نماز کے دوران، صحابہ کرام نے رستہ دے دیا، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے رستہ دیا، پھر دوسری دشا میں آ کے کھڑے ہو گئے رسول اللہ۔ پھر جیسے نماز پڑھا رہے تھے نا، اسی نماز کو کنٹینیو کیا، ایسا نہیں کیا کہ وہ پہلے والی نماز خراب ہو گئی۔ صحابہ کرام کی بھی محبت اور عشق کیا تھا بھائی۔ آج کے دور ارے امام صاحب نے نماز خراب کر دی، امام صاحب کو کیا ہو گیا، نیت توڑ دی انہوں نے، لیکن وہ بھی عشق تھا ان کا، اور عشق کا بڑا امتحان تھا، بڑا امتحان تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رخ سے ادھر رخ پر نماز پڑھی ہے نا، تو صحابہ کرام نے نیت نہیں توڑی، جدھر حضور کا رخ ہے ادھر ہی عاشقوں کا بھی رخ ہے۔